پارٹ نمبر 3 ناول نروان کی تلاش پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اس سے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مکانات کسی کی رہائش کا نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے قہوہ خانے ہیں، گویا نام کے قہوہ خانے، جہاں عمدہ قہوہ کے علاوہ سب کچھ دستیاب ہے۔ اعلیٰ قسم کی قیمتی منشیات رہا قیام کا مسئلہ تو اس کے لیے کھلا آسمان ہی بہتر ہوگا۔ زیادہ عیاشی ذہن پر سوار ہو تو خیمہ لگا لو۔ کہیں کہیں خیمے بھی لگے ہوئے تھے، ورنہ زیادہ تر لوگ جہاں 2 گز زمین ملی وہیں ڈیرا لگا دیا کہ مزداں کھلے آسمان کے نیچے عیش کر رہے تھے۔ گو رات کا وقت تھا لیکن دور دور چلکتی ہوئی روشنیوں کے سائے ہمارے راستے میں آ جاتے تھے، اور اسی راستے میں کہیں کہیں چرس، افیون، بھنگ، راکٹ، ہیروئن یا کسی اور نشے کے سرشار جوڑے انسانیت کو بھول کر حیوانیت کو اپناتے ہوئے نظر آ جاتے۔ حیوان جن کے نزدیک اقتدار کی شخصیت نہیں ہوتی، جنہیں نگاہوں کا احساس نہیں ہوتا۔ انسان بذات خود بھی حیوانیت کی طرح راغب ہے، وہ وہیں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں سے چلا تھا۔ گویا تہذیب کا زوال شروع ہو گیا ہے، اور خطرہ ہے کہ پہاڑ، درخت، جنگل ایک بار پھر آباد ہو جائیں گے، مکانات، عالی شان عمارتیں منہدم ہو جائیں گی، کاروبار، کارخانے کساپارینہ بن جائیں گے، دیوانگی کے متوالے پھر دیوانگی اپنا لیں گے، اور یہ دیوانگی کا دور اس دور سے کہیں زیادہ خوفناک ہوگا جو پتھر کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور کا انسان معصوم تھا، تہذیب نا آشنا تھا، اس کی سوچ محدود تھی، وہ تہذیب و ترقی کی طرف مائل تھا، وہ اپنی منزل پانا چاہتا تھا، اور اس کا انسان مکار ہے، وہ تہذیب آشنا ہے لیکن تہذیب سے نفرت کر کے پھر پستیوں کا خواہش مند ہے، اس کی سوچ لامحدود ہے، وہ تمام منزلوں کے نشان مٹا دینا چاہتا ہے۔ صرف ایک ہپی ازم کی بات کیوں کی جائے، چرس، افیون، راکٹ اور ہیروئن کے نشے کی بات کیوں کی جائے، ہر انسان نشے میں ڈوبا ہوا ہے، دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں۔ دولت مند غریبوں کی ہڈیوں کو پیس کر گوشت و خون کے ملغوبے سے اپنی تجوریوں کو زیادہ سے زیادہ بھرنے کا خواہش مند ہے۔ اقتدار کا متوالا ہر جائز و ناجائز رائے سے کام لے کر اپنی حیثیت برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہتھیاروں کا سرور ذہنوں کو پر چھایا ہوا ہے، دنیا کو مٹانے کے لیے بھرپور جدوجہد ہو رہی ہے، کیونکہ انسان تہذیب کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہے۔ یہ تہذیب کے دشمنوں کا دور ہے، ہر چہرے پر ایک ہی لیبل نظر آتا ہے: انسان کو ختم کر دو، انسانیت کو فنا کر دو، چلو پہاڑوں میں چلو، پھر درختوں کی زندگی اپناؤ۔ بات کسی ایک عزم کی نہیں ہے، بات اس دور کی سوچ کی ہے۔ بڑے بے غیرت لوگ ہیں یار، سردار نے ایک جوڑے کی طرف سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں مت کرو سردارے، تم اپنے وطن میں نہیں ہو۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں چلاہٹ ابھر آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے یار، اپنا وطن ہی اپنا ہے۔ سردار نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اب قیام کے لیے کوئی عمدہ جگہ تلاش کرو، چلو جہاں بھی جگہ مل جائے۔ اور ہم ایک جگہ مل ہی گئی، پام کے درختوں کا ایک خوبصورت جھنڈ جس کی ایک سمت خالی تھی، نہ جانے کیوں۔ بہرحال ہم نے اس جگہ ڈیرا ڈال دیا۔ کیا خیال ہے، سیر کرو گے؟ اس وقت نہیں سردارے، میرا موڈ بہت خراب ہے، تم چاہو تو گھومو۔ اجازت؟ سردارے نے دلچسپی سے کہا۔ ہاں جاؤ، میں نے سردارے سے کہا، لیکن خیال رکھنا نئی جگہ ہے، بے فکر رہو۔ سردارے نے جواب دیا، اور میں مختصر سامان سرہانے رکھ کر لیٹ گیا۔ ذہن پر نہ جانے کیوں اخلاقیات کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ ہر انسان دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے، ساری اخلاقیات، سارے الزامات وہ دوسروں کی گردن پر رکھنے کا خواہش مند ہی کیوں ہوتا ہے؟ خود اپنی حیثیت، اپنے کردار پر کون نگاہ کرتا ہے؟ پہلے خود کو دیکھو، پھر دوسروں پر تنقید کرو۔ میں بذات خود کیا تھا؟ معلم انسان، مبلغ آدمیت، اور میرا کردار منشیات کا سمگلر، قاتل، زناکار، بے حیثیت، دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا۔ مجھے انسانیت کی نوحہ خوانی کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند ہی ان الجھنوں سے نجات کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ نیند کی روٹی ہوئی محبوبہ کو منانے کی بہت سخت کوشش کی تھی، تب کہیں جا کر آنکھوں میں غنودگی پیدا ہوئی، لیکن برا ہوا اس کمبخت کا، نہ جانے کہاں سے آ مری تھی۔
کانا نے شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنی ہو لیکن ذہن نہ جاگا۔ ہاں، جب اس کا بوجھ بدن پر آ پڑا تو بھاگنا لازمی تھا۔ نہ جانے کیوں ذہن کو خطرے کا احساس ہوا، ذہن نے ہی لاہے عمل مرتب کیا۔ یقین کریں اس پھرتی سے میرا کوئی دخل نہیں تھا، یہی سمجھا تھا کہ تھامسن کے گروہ کے کسی فرد نے پہچان کر چھاپ لیا ہے، پھر پھرتی سے اوپر پڑے ہوئے بدن کو نیچے گرا کر اس پر سوار ہوا تھا کہ خود بھی حیران رہ گیا۔ لیکن دوسرا لمحہ بخلاق دینے والا تھا۔ میرا وجود کسی نرم و گداز وجود پر چھایا ہوا تھا اور دشمن نے اپنی مدافعت کرنے کی بجائے اپنی باہیں میری گردن میں ڈال دی تھی۔ مائیکل، مائیکل ڈیئر، مجھے سمیٹ لو، میرا جسم پارا پارا کر دو۔ سسکتی ہوئی آواز ابھری۔ جی؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دی۔ میں تڑپ رہی ہوں مائیکل، میں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ پلیز پلیز مائیکل، اب غصہ تھوک دو۔ آپ بھی غلط فہمی تھوک دیں محترمہ، میرا نام مائیکل نہیں سیسرو ہے۔ میں اس کے بدن سے اتر گیا۔ سیسرو؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا، نہ دیکھ سکی تو پہلے میرے چہرے پر پھر بدن کو ٹٹولا۔ کوئی بھی ہو، جوان ہو، مضبوط ہو، پلیز پلیز، وہ بولی۔ تو پھر آپ کو اداکاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف صاف بات کہہ دیتی۔ اداکاری؟ میں نے فلمی دنیا کب کی چھوڑ دی ہے ڈارلنگ، تمہارے کہنے سے، صرف تمہارے کہنے سے۔ مگر کہاں کی باتیں لے کر بیٹھے، دیکھو میرا وجود سلک رہا ہے، دیکھو۔ اس نے اپنا بدن میرے سامنے عریاں کر دیا۔ لیکن اس کی بدقسمتی، یا شاید میری بدقسمتی، اس وقت بوریت کا بھوت سوار ہوا تھا۔ میں حالات کو، ماحول کو بھول کر سو جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے قبول نہ کیا۔ مائیکل پلیز مائیکل، وہ سسکتی رہی۔ بہتر ہے تم جا کر مائیکل کو تلاش کرو۔ کہاں تلاش کروں؟ وہ کھو گیا ہے، وہ گم ہو گیا ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ موجود ہے، تم مائیکل ہو۔ مجھے دھوکہ نہ دو، مجھے نہ ٹھکراؤ، تم مائیکل ہو۔ اس نے میرے شانے پر سر رکھ دیا اور اسی وقت سردارے آ گیا۔ ارے استاد، کیا میں واپس آ جاؤں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی اور مجھے شرارت سوجی۔ میں نے سردارے کو کوئی جواب نہیں دیا اور لڑکی کی طرف دیکھ کر بولا، ارے کیا نام ہے تمہارا؟ اینی۔ اینی؟ تم مجھے بھول کیوں گئے مائیکل؟ میں مائیکل نہیں ہوں اینی، دیکھو تمہارا مائیکل آ گیا ہے۔ مائیکل؟ میں نے سردارے کو اشارہ کیا۔ سردارے نہ جانے میری بات کو کیا سمجھا تھا، وہ سعادت مندی سے میرے قریب آ گیا۔ تم اینی کو پہچانتے ہو نا؟ ہاں، یہ اینی ہے، سردارے کچھ نہ سمجھ کر بولا۔ مائیکل سے ملو اینی۔ اور لڑکی نے نشے سے بوجھل پلکیں اٹھائی اور پھر وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر سردارے پر چپٹی۔ اوہ مائیکل، میری روح، میری زندگی، اوہ مائیکل، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو میری جان۔ اس نے دونوں ہاتھ سردارے کی گردن میں ڈال دیا، سردارے کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور ایک طرف کھسک گیا۔ گو رات کا وقت تھا، لیکن یہی وقت آوارہ گردوں کے لیے دن کی روشنی کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ میں روشنی کی طرف چل پڑا۔ سردارے سے مذاق نے دل میں گدگدی پیدا کر دی تھی۔ لڑکی سخت نشے میں تھی، سردارے نے اچھی خاصی درگت بن جائے گی۔ روشنی کا پہلا ٹمٹما نظر آیا تو میں وہاں پہنچ گیا۔ آوارہ گردوں کی محفل جمی ہوئی تھی، لیکن پی گوڈے کے آوارہ گرد اچھی خاصی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے لباس بھی زیادہ خراب نہ تھے، گو وہ چرس پی رہے تھے، لیکن ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے وہ کسی کی تعزیت کرنے جمع ہوئے ہوں۔ بہت سے چہرے، بہت سے سلیقے تھے۔ گو یہ ان کی ایک عمدہ قسم ہے۔ میں نے بھی ایک جگہ سنبھال لی اور ایک اٹینڈنٹ میرے پاس آ گیا۔ یس پلیز، اس نے کہا۔ کیا ہے؟ سب کچھ؟ افیون لے آؤ۔ پائپ بھی؟ ہاں، میں نے جواب دیا اور اٹینڈنٹ واپس چلا گیا۔ پھر لکڑی کی ایک منکش پلیٹ میں افیون کی 6 گولیاں اور پائپ اور دیا سلائی میرے سامنے پیش کر دی گئی۔ پلیٹ میں بل بھی رکھا ہوا تھا جسے میں نے فوراً ہی ادا کر دیا تھا، لیکن 6 گولیوں کی قیمت ہی بہت کافی تھی۔ میں نے نشہ نہ ہونے والی گولی زبان کے نیچے دبائی اور افیون کی گولی پائپ میں رکھ کر دم لگایا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا ذہن کچھ اور سوچنے لگا۔ مدام سیکا نے پی گوڈے کا ذکر نہیں کیا تھا، حالانکہ آوارہ گردوں کے اس مجمع کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں عمدہ مال کی اچھی کھپت ہوگی۔ نہ جانے یہاں کہاں سے مال آتا ہوگا، کیوں نہ اس منڈی کو بھی سنبھالا جائے۔ بہرحال سیکا کو لکھوں گا۔ افیون کی تیسری گولی پائپ میں رکھ کر میں نے دم کھینچا تو بڑے جھاڑ جھنکاڑ بالوں والا ایک ادھیڑ عمر آدمی میرے پاس آ گیا۔ وہ مسکرایا اور میرے نزدیک بیٹھ گیا۔ ہیلو، میں نے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہیلو، اس نے بھی میری مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ کیسے مزاج ہیں؟ میں نے پوچھا۔ برٹش ہو؟ اس نے براہ راست سوال کیا۔ ہاں۔ کیسے اندازہ لگایا؟
چہرے کی بناوٹ اور تہذیب سے برطانوی تہذیب منفرد رنگ رکھتی ہے۔ شکریہ، تم کون ہو؟ فرینچ۔ کیا نام ہے؟ میونگ نائڈرو۔ اوہ، یہ نام تو کان آشنا ہے، میں نے کہا۔ ہاں، میں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ ارے مسٹر میونگ نائڈرو، میں نے حیرت سے کہا۔ مجھے یاد آ گیا تھا در حقیقت وہ تو ایک عمدہ فرانسیسی ادیب تھا، لیکن ان آوارہ گردوں میں پہچانتے ہو مجھے؟ ہاں، تمہاری تحریروں سے۔ اوہ، وہ ہنس پڑا۔ نکلا تھا دنیا کی سیاحی اور آوارہ گردوں کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے، لیکن خود بھی ان میں سے ایک ہو کر رہ گیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے ان کے اصول پسند ہیں۔ خوب، میں نے دلچسپی سے کہا۔ تمہارے لیے کیا منگواؤں؟ میں نے ابھی انجیکشن لیے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی سوائے ایک ایسے فرد کی جو بات سلیقہ مہذب ہو، اور تم برٹن لوگ، تمہاری معیت میں سکون ملتا ہے۔ باتیں کرو گے؟ یقیناً، تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ شکریہ۔ نام کیا ہے؟ سسرو، میں نے جواب دیا۔ بہت عمدہ مسٹر سسرو، مجھے خوشی ہے کہ تم جیسے نفیس آدمی سے ملاقات ہوئی۔ کہاں کا قصد رکھتے ہو؟ طویل سفر کا پروگرام ہے۔ تلوکا کی زیارت کرنے جا رہے ہو؟ اس کے انداز میں ایک عجیب سا طنز تھا۔ میں نے کئی منٹ تک کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس سوالی انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیوں؟ یہ کشمکش کیوں؟ دراصل مسٹر میو، میں نے تلوکا کی تعلیمات کا بھرپور مطالعہ نہیں کیا۔ اوہ، خوب، متاثر ہو اس سے؟ معاف کرنا دو، جس کے بارے میں تفصیل نہیں جانتا اس سے متاثر کس طرح ہو سکتا ہوں؟ کیا میں تم سے بغلگیر ہو جاؤں میرے دوست؟ پہلے آدمی ملے ہو جو معیار پر پورے اترتے ہو۔ مجھ سے گفتگو کرو، میں تمہیں تلوکا کا کچا چھٹا سنا سکتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوگی مجھے۔ تو سنو۔ ہندو دھرم کا یوگی، جس نے تھوڑے سے شعبدے سیکھ لیے ہیں، جو جنسی کجری کا شکار ہے، یا یوں سمجھو جو جنسی جنون کی ان انتہائی حدوں تک پہنچ گیا ہے جہاں کا تصور آدمیت نہیں کر سکتی، اس کا نام ترلوکا ہے۔ نوجوان ذہنوں کو جنس کی پیاس میں مبتلا کر کے ان کے جذبات کو مطیع کر لینا، اور پھر اپنے شعبدوں سے انہیں متاثر کر کے ان کے ذہنوں میں گندگی ٹھونس دینا۔ اس کے خیالات بہت گندے ہیں، ایسے خیالات کا تصور تک روح کو لرزا دیتا ہے۔ اس دشمن آدمیت پر کوئی قانون لاگو نہیں ہے، اور وہ اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ غلیظ کر رہا ہے، اور بس یہ ہے ترلوکا۔ اس نے نفرت سے کہا۔ خوب، تو تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ نفرت؟ وہ زور دے کر بولا۔ نفرت ایک مہذب لفظ ہے۔ کاش کوئی ایسا لفظ ایجاد ہوتا جو میرے ذہن کی ترجمانی کر سکتا ہوں۔ اگر زندگی یہی تو میں اسے ضرور ملوں گا، میں نے کہا۔ نہیں میرے بچے، ایسا نہ کرنا، بھٹک جاؤ گے۔ میں نہیں بھٹکوں گا مسٹر میونگ، میں نے جواب دیا۔ آسمانی باپ تمہیں اسے محفوظ رکھے۔ تم اس سے کب ملاقات کرو گے؟ بہت جلد، میں نے جواب دیا۔ تب ایک منٹ رک جاؤ، وہ بولا، اور پھر وہ کسی جگہ سے اٹھ گیا۔ مجھ سے کچھ کہے بغیر وہ ایک طرف چلا گیا، پھر چند منٹ کے بعد واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک پیالہ تھا جسے اس نے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ اکڑو بیٹھ گیا۔ اس نے پتلون کے سامنے کے بٹن کھول دیے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کمبخت پیالے میں پیشاب کر رہا تھا۔ میں اچھل کر دور ہٹ گیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو پیالہ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر مجھے پیش کرتے ہوئے بولا، اس سے ملو، تو یہ میری طرف سے یہ تحفہ اس کی خدمت میں پیش کر دینا۔ میں کچھ اور دور ہٹ گیا۔ کیا تم میرا یہ کام کر دو گے؟ وہ لجاجت سے بولا۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس احمق انسان کو کیا جواب دوں۔ کیا وہ پاگل ہے یا جن نشے میں بھٹک رہا ہے؟ لیکن دونوں علامات اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ تم بھی میرا یہ کام نہ کرو گے میرے بچے؟ وہ روحانسی آواز میں بولا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہائے، کوئی تو میری آرزو نہیں پوری کرتا۔ ہائے ہائے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور میں انہیں وہاں سے کھسک کر جانا ہی مناسب سمجھا۔ بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ میں وہاں سے خاصا دور نکل آیا، اور پھر ایک کونے میں کھڑے ہو کر میں نے گہری گہری سانسیں لیں، لیکن یہاں بھی وفر نہیں تھا۔ ایک مجہول سے بوڑھے نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہکا لگایا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس پاگل کے چکر میں پڑ گئے تھے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پاگل؟ ہاں، اس نے اپنا نام میونگ نائڈرو بتایا ہوگا۔ ہاں، میں نے تعجب سے کہا۔ سب کو یہی بتاتا ہے، جبکہ اس کا اصلی نام فونگ سارتر ہے۔ فرانس میں جوتے بنانے کے ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ ضرب سے آگے بڑھ کر نشان کرنے سے اس کی دماغی کیفیت متاثر ہو گئی، اور اب وہ خود کو میونگ نائڈرو کہتا ہے اور عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے۔ ارے
میں نے سچ مچ حیرت سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نہایت اطمینان سے احمق بن گیا تھا۔ میں ہنسنے لگا اور بوڑھے نے بھی میرے ساتھ ہی کہکا لگایا۔ پھر وہ بولا، کیمپ میں اجنبی ہو؟ ہاں نیا ہوں، میں پہلی بار آیا ہوں۔ تب تم زولیزاں سے نہیں ملے ہوگے۔ زولیزاں کون؟ اوہ آؤ میرے ساتھ، زولیزاں پی گوڈے کی روح ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ، بوڑھے نے کہا اور بڑے اطمینان سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر ایک طویل سانس لے کر بوڑھے کے ساتھ چل پڑا۔ دل ہی دل میں اس کے ماڈرن دلال کے بارے میں سوچنے لگا، کتنے خوبصورت انداز میں اس نے مجھے پھانسا تھا۔ مجھے ہنسی آنے لگی، نہ جانا اس نے بوڑھے میونگ نائٹرو کے بارے میں بھی سچ کہا تھا یا جھوٹ۔ ممکن ہے اس نے مجھ سے تعارف حاصل کرنے کے لیے ہی یہ بکواس کی ہو۔ بہرحال اس زولیزاں کو بھی دیکھ لیا جائے۔ بوڑھا لکڑی سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی عمارت کے پاس پہنچ گیا اور پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ ایک نوجوان عورت نے دروازہ کھول دیا۔ پارٹ نمبر 3 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 4 پہ سماعت فرمائیے۔